أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدى للمتقين. دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 2، الحمدللہ اس کی تفسیر جو ہے پورے رمضان میں چلی اور کل کے دن یہ مکمل ہو گئی، دوسری آیت کی تفسیر۔ آج اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ بہت قیمتی بات مطالعے کے ذخیرے سے اللہ نے دل میں ڈالی، وہ یہ ہے کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی یہ کلام مبارک، یہ تقوی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا کلام میرا راستہ ہے، خدا کا راستہ ہے، جس کا دوسرا نام وحی ہے، اسے وحی کہتے ہیں۔ یہ وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر اتاری مسلمانوں کے لیے، اور ہم مسلمانوں نے اس کی کیا قدر کی ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہمارے فائدے کے لیے اتاری ہے، اور ہم نے اس کو کس نوعیت سے، کن نیتوں سے اس کو استعمال کیا۔ اس کو سمجھنا ہو تو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ وحی یہ اللہ کا راستہ ہے۔ کوئی مسلمان اس وحی کے ذریعے اللہ کا راستہ لے، مگر حقیقت میں نہ وہ نبی کا راستہ ہو، نہ صحابہ کا راستہ ہو، تو وہ اللہ کا راستہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھو۔ ایک بادشاہ ہے، اس کی سلطنت ہے، پورے دیش میں اس کی حکومت جاری ہے۔ اب اس کی حکومت کو کچھ لوگ وہ ہیں جو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ تو باغی ہیں، جو مانتے ہیں اس میں بھی ماننے والے الگ الگ ٹائپ کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ کچھ اینگل سے مانتے ہیں کہ بھائی نعوذ باللہ یہ ہمارا بھگوان ہے، یا یہ ہے کہ کسی اور انداز سے اس کو ڈیٹین کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے اس سے مفاد وابستہ ہے، ہماری اس سے غرض ہے، اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں۔ کچھ لوگ اس لیے فالو کرتے ہیں کہ قانون بولتا ہے، قانون کے حساب سے فالو کرتے ہیں۔ سب کی کیفیت الگ الگ ہے، لیکن بہرحال مشترک طور پہ وہ اس کو مانتے ہیں، اس لیے بادشاہ کی طرف سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ مگر جو دوسرا طبقہ ہے، گروپ ہے، جو مانتا ہی نہیں، باغی ہے، آپ کسی بھی ملک میں دیکھو بادشاہ کی ان سے لڑائی رہتی ہے۔ ان سے لڑائی نہیں ہے جو مانتے ہیں، لیکن کوئی کچا مانتا ہے، کوئی پکا مانتا ہے، اس سے نہیں۔ یعنی اس کی مثال ایسے ہو گئی جیسے بازار میں جاتے ہیں، ٹماٹر بکتے ہیں، تو ایک ٹماٹر تو 100 روپے کلو ہے، ایک ہے 50 روپے کلو، ایک 30 روپے کلو، ایک 20 روپے کلو۔ تو ایسے ہی بادشاہ کو ماننے والے اسی کیٹیگری کے سب، لیکن بادشاہ سمجھتا ہے میرے کو مانتے تو ہیں، لیکن یہ جو ماننے والے ہیں اس میں بھی اعلیٰ معیار مطلوب ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں نا بھائی، مسجد میں امام اچھی قرات والا چاہیے، ایک دم اعلیٰ معیاری قرات ہو۔ کمپنی میں لیبر اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے کہ جو بہت کچھ سنبھال سکے، اس کو ہر چیز میں آور ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی مسلمان اعلیٰ کوالٹی کا مانگ رہے ہیں، مجھے معیار۔
اچھے معیار. میں اسی بات کو سمجھا رہا ہوں. ایک بات ابھی لطیفے کے طور پہ یاد آئی کہ ایک دیہاتی تھا کسی گاؤں میں, تو اس نے وہ شہر میں آیا, ریلوے اسٹیشن پہ ٹکٹ نکالا اس نے, اور اس کے پاس لگیج تھا, سامان اچھا خاصا. تو وہ سامان لے کے ٹرین پہ چڑھ ہی رہا تھا کہ وہ ٹکٹ چیکر ہے وہ آیا, اور اس نے آتے ہی اس کو کہا کہ کتنا سامان ہے آپ کے پاس. وہ کہنے لگا کہ میرے پاس 7.5 کلو, 7.5 کلو یعنی کتنا ہوا 15 سیر, اتنا سامان ہے. تو نے کہا کہ لاؤ چیک کرتے ہیں. چیک کیا تو 15 کلو اس کا وزن نکلا, یعنی کتنا ہوا 30 سیر, 30 سیر وزن نکلا. اس زمانے میں تقریباً 1 من ہوتا تھا. تو وہ ٹکٹ چیکر نے کہا کہ بھائی آپ ریلوے میں ٹکٹ کے ساتھ صرف 7.5 کلو سامان لے جا سکتے, بقیہ جو 7.5 کلو ہے اس کے لیے آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا. تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے, بولے قانون ہے. ٹکٹ چیکر نے یہ قانون ہے. تو دیہاتی کیا بولتا ہے, یار آپ کو ٹکٹ چیکر کس نے بنایا؟ بولے میں تو ڈگری ہے, میں آیا ہوں نوکری کر رہا ہوں. ارے بات سمجھو, آپ قانون کو سمجھتے نہیں, قانون کو میں سمجھاؤں. بولے کیا؟ وہ اس لیے بولے ہیں کہ ایک آدمی کتنا اچک سکتا ہے, تو کم سے کم 7.5 کلو اچک سکتا ہے, اس لیے قانون میں لکھ دیا ہے. باقی قانون کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جتنا بھی اچک کے لے جاوے اتنا ایک ٹکٹ کے ساتھ اس کو اجازت ہے. دیکھو اس کو پڑھا رہا ہے, سمجھنا ہے. تو وہ تو اور میں کتنا اچک سکتا ہوں 15 کلو, یعنی 30 سیر میں اچک سکتا ہوں. اس لیے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ بھائی ٹکٹ کے ساتھ جو سامان ہے جو جتنا اچک سکتا ہے وہ لے جاؤ. اب آپ بتاؤ, ایسے تو اس کو یہ سیر ہے تو ایک دوسرا 1.25 سیر ہوئے, وہ کتنا اچک جائے گا, 30 کلو اٹھا کے لے جائے. تو پھر ٹرین میں بیٹھ کے پہنچ جائے گا, وہ پیسنجر ٹرین کے بجائے مال گاڑی بن جائے گی. تو اس نے یہ مفہوم اس میں سے نکالا. تو وہ جو ٹکٹ چیکر تھا اس نے کہا کہ بھائی ہم عالم قانون ہیں, ہم قانون کو جانتے ہیں, اور جو بادشاہ ہے, حکومت ہے, وہ واضح قانون ہے, وہ قانون بناتے ہیں. تو نہ عالم قانون ہے نہ واضح قانون ہے, تو ہم سب ہے. تو یا تو ٹیکس دے دے یا اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے, میں پولیس کے حوالے کر دیتا ہوں تجھے. وہ تو یہی کہے گا نا. اگر وہ اس کی بات کو چلاتا ہے تو کل دوسرے کی بات کو بھی چلانا پڑے گی, تیسرے کی بات بھی سننی پڑے گی. تو سب میں اس کی مشغولی بیکار کی رہے گی. چوتھا دن یہ آئے گا کہ حکومت کا ڈپارٹمنٹ اس کو نوکری سے ہٹا دے گا کہ بھائی آپ کیا کرتے ہیں, کوئی مجرم کو پکڑتے ہی نہیں. تو اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ اس کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے. اب بات کو سمجھو, یہ جو دیہاتی تھا, یہ جو دیہاتی ہے, یہ وہی شخص ہے جو وحی کا غلط مفہوم نکال رہا ہے. یہ وہی شخص ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں شک نہیں لیکن وہ اس میں شک پیدا کر رہا ہے. اس کی بے غبار تفسیر ہے لیکن وہ اپنی تفسیر الگ سے بیان فرما رہا ہے. آپ موبائل پر دیکھیں بہت سے یوٹیوبرز مولانا خلصین کی تعداد میں, جن کو آپ چاہتے بھی, مگر وہ قرآن کی بے مطلب بے معنی تفسیر کرتے ہیں. ان کی مثال اس دیہاتی پیسنجر کی طرح ہے جس نے اس قانون کا مفہوم بتایا. اس کا کوئی حاصل نہیں, کوئی فائدہ بھی نہیں. وہ خود بھی جیل میں گیا, اور جس نے جیل میں ڈالا اگر وہ نہیں ڈالتا تو وہ بھی جیل میں چلا جاتا. یہ سب کو نقصان پہنچاتا ہے. تو دوستو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اس وحی کا بھی ایک معیار ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اس وحی میں سے اور اس کلام مبارک کی ایسی تفسیر لیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند فرماتے ہیں, صحابہ کرام بھی پسند فرماتے ہیں, تابعین تبع تابعین سب اس کو پسند فرماتے ہیں.
ہم ایسی تفسیر لیں اور اس پر عمل کریں. ہم وہ تفسیر نہ لیں جو اہل بدعت بیان کرتے ہیں، قادیانی بیان کرتے ہیں، اہل حدیث بیان کرتے ہیں، اہل قرآن بیان کرتے ہیں. وہ تفسیر ہے جو یہ دیہاتی والی تفسیر ہے جو اس نے بیان کی، وہ تفسیر ہمیں نہیں لینی. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب اس کے بعد ایک بات سنو، وہ یہ کہ شریعت کا مزاج یہی ہے کہ جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً یا عملاً ثابت ہے، قول یعنی بول کر، عمل یعنی کر کے ثابت ہے، اس کو کرنے سے دل میں تنگی محسوس کرنا بھی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. ایمان کی کمزوری کی علامت. جو کام اللہ کے حبیب نے کر کے دکھایا اس سے بھی تم کو دلی تنگی محسوس ہوتی ہے، دل میں تمہارے کو تنگی محسوس ہو رہی ہے. جو کام نبی نے بول کر کہا اس پر عمل کرنے میں بھی تم کو دل میں تنگی محسوس ہو رہی ہے تو تم سمجھ جاؤ کہ تمہارا ایمان ابھی بھی کمزور ہے. فرماتے ہیں مثال کے طور پر جہاں شریعت نے تیمم کر کے نماز پڑھنے کی ہم کو اجازت دی ہے، کبھی ایسے موقع آتے کہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لو. وہاں تیمم کرنے پر جس شخص کا دل راضی نہ ہو اور وہ اس کو تقویٰ نہ سمجھے تو وہ اس کو تیمم کرنے کی اجازت دی ہے، مگر اس کا دل تیمم کرنے پہ راضی نہیں، میں تو پانی سے ہی وضو کروں گا، تو اس شخص کو سمجھنا چاہیے کہ وہ متقی نہیں ہے، وہ تقوی والا نہیں ہے، بلکہ اپنے دل کی بیماری سمجھے، وہ اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ وہ دل کا بیمار ہے. اللہ کے حبیب نے تم کو اتنی آسانی دی اور تم نبی کی آسانی کو ٹھکراتے ہو. تم اپنا دین الگ سے بنا رہے ہو، تم اپنا رمضان الگ سے گزارتے ہو. جو نبی نے بتایا ایسا رمضان گزارو، جو نبی نے اعتکاف بتایا ایسا اعتکاف گزارو، جو نبی نے تراویح پڑھ کے بتائی ایسی تراویح پڑھ کے بتاؤ تو ٹھیک ہے. ورنہ تم اپنے حساب سے تراویح پڑھ رہے ہو، رمضان کے روزے رکھ رہے ہو، اعتکاف کر رہے ہو، تم کمزور ایمان والے ہو. فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کوئی متقی نہیں ہو سکتا. جس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے اور خود بیٹھ کر بھی ادا فرمائی ہے، اگر کسی شخص کا دل اس پر راضی نہ ہو اور وہ ناقابل برداشت محنت اور مشقت اٹھا کر کھڑے ہی ہو کر نماز ادا کرے تو وہ سمجھ لے کہ اس کے دل کے اندر روگ ہے، بیماری ہے. اللہ کے حبیب نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی بھی ہمیں آپشن رکھا ہے، مگر نہیں میں تو کھڑے ہو کر پڑھوں گا، میں تو کھڑے رہ کر ہی پڑھوں گا، مانتا ہی نہیں. اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے پاس وحی کا معیار نہیں، اعلیٰ کوالٹی نہیں ہے، اس کے دل کے اندر چور ہے، وہ کمزور ایمان والا ہے. ہاں اگر معمولی ضرورت یا تکلیف کے وقت اگر رخصت کو چھوڑ کر عزیمت پر عمل کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حضور ہی کی تعلیم کے مطابق درست ہے. مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے بیٹھ کر پڑھنا ہے مگر اس کو کچھ تکلیف ہے، وہ تو چاہتا ہے بیٹھ کر پڑھے مگر ایسی تکلیف ہے، ایسی ضرورت ہے، اس وجہ سے وہ کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ مجبوری میں اللہ کے نبی نے بھی اجازت دی ہے. مثلا بیٹھ کر پڑھنا ہے مگر بیٹھے گا تو گھٹنے بہت دکھیں گے، یا اور کوئی مسئلہ ہے پیٹ دبے گا، بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو پیٹ دبے گا اور پیٹ کے اندر السر ہو گیا ہے، تکلیف ہے، اس لیے وہ اس رخصت پر عمل نہیں کر رہا ہے، کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے. تو بتایا کہ یہ بھی نبی کی تعلیم ہے، اچھا آدمی اس کا ایمان مضبوط ہے. کہتے ہیں مگر مطلقاً ہر حال میں شرعی رخصتوں سے، یعنی شریعت نے جو ہمیں آسانیاں دی، جو چھٹیاں دی ہے، اس سے تنگ دلی محسوس کرنا. شریعت نے ہمیں کتنی آسانیاں دی ہے شریعت پر چلنے کے لیے، ہم اس پر نہ چلیں اور اپنے آپ پہ بڑے اللہ والے بنے، بہت مجاہدہ کریں. فرمایا کہ وہ نام کا اللہ والا ہے، وہ متقی نہیں، وہ متقی نہیں. اس بات کو معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا
تو اب جب یہی ساری چیزیں یہ سب کب کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ مسائل سامنے آنے کے بعد آدمی اس کو کیسے فالو کرتا ہے، اس حساب سے کیا ہے بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس آیت کے تعلق سے کیا مسائل ہے؟ لا ریب، شک نہیں۔ تو میں نے 2-3 مسئلے امپورٹنٹ جو شکوک سے متعلق ہے وہ میں نے اشارے لکھ کے آپ کو سناتا ہوں، فائدہ ہوگا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، ایک مسجد کے امام صاحب ہیں، تو وہ جو پبلک ہے، مقتدی حضرات ہیں، آنے والے نمازی ہیں، ان کو آمین بالجہر کے مسئلے بتاتے ہیں، رفع یدین کے مسئلے بتاتے ہیں، یا ایسے ہی اختلافی مسئلے اس کے ساتھ بحث کرتے رہتے ہیں۔ تو کیا ان کا اس طریقے سے اختلافی مسائل کو چھیڑنا اور بحث کرنا ٹھیک ہے؟ جواب، امام صاحب کو ایسے اختلافی مسائل بیان نہیں کرنے چاہیے، اس سے شکوک پیدا ہوتا ہے، شک، وہم پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند میں، اور اس فتوے کا نمبر ہے 11097، فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو شکوک اور شبہات سے بچانا واجب ہے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں جو عالم نہیں، مفتی نہیں، دیندار ہیں، ان کو شکوک اور شبہات سے بچانا واجب ہے۔ پبلک کے سامنے ایسے مسائل بیان کریں کہ جس سے ان کے دلوں میں شکوک شبہات پیدا ہوتے ہیں، تو ایسی بحث کرنا جائز نہیں کسی کے لیے بھی۔ اس سے فتنے کا اندیشہ ہے، تو پھر کیا بیان کریں؟ فضائل بیان کریں۔ کیا بیان کریں؟ فضائل بیان کریں، تاکہ امت فضائل سے دین کے اوپر ان کے پیر جمیں، دین کے اوپر آ سکے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے نماز پڑھ لی ہے، مگر پھر بھی اس کو ایسا شک ہو رہا ہے کہ میں نے نماز صحیح پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اس کو شک ہو رہا ہے، تو اس کی نماز کا کیا حل ہے؟ جواب، الیقین لا یزول بالشک۔ ایک یقینی چیز ہوتی ہے، وہ شک کرنے سے ختم نہیں ہوتی۔ تو اب اس نے نماز تو پڑھ لی ہے، تو اس کی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو کیا دہرانا چاہیے؟ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر ایسا دل میں آوے کہ میری نماز درست ہوئی یا نہیں، تو نماز تو درست ہو گئی، مگر نماز سے فارغ ہو کر کثرت سے استغفار پڑھے۔ اب وہ پھر سے وہ نماز پڑھے گا، باہر ایک آدمی کار لے کے کھڑا ہے، باہر جانا ہے کام سے، وہ بھی کیا سوچے گا، یار یہ کیسا شکی آدمی ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، پھر دوسری 2 لگاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ برابر نہیں ہوئی، تیسری 2 لگاتا ہے، تو مارکیٹ تو یہیں بند ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ تمہاری نماز درست ہے، تم کثرت سے استغفار کرو اور سنن و نوافل کی ادائیگی کرو، سنتیں پڑھو، نفلیں پڑھو۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرائض کی کوتاہی استغفار سے پورا فرمائے گی۔ فرائض کی کوتاہی کس سے پوری ہوگی؟ استغفار سے پوری ہو جائے گی۔ اور نوافل کی جو کوتاہیاں ہیں، یعنی جو نوافل پڑھی ہے، اس سے جو ہے نوافل سے اس کی یعنی اس کی کمی پوری کر دی جائے گی۔ جو واجبات ہے، فرائض ہے، اس میں جو کمی ہوئی ہے وہ نوافل سے کیا ہو جائے گی؟ پوری کر دی جائے گی۔ ایک تیسرا سوال ہے، ایک شخص نے نماز پڑھی، 4 رکعت والی نماز ہے، اب اس نے 3 رکعت پڑھی، مگر اس کو شک ہے کہ میں نے 4 پڑھی، اس کو شک کیا ہو رہا ہے؟ میں نے 4 پڑھی، حالانکہ اس نے پڑھی کتنی؟ 3 رکعت پڑھی۔ تو وہ کیا کرے؟ تو حکم یہ ہے کہ اگر اس کو سب سے پہلی بار شک ہوا ہے تو اپنی نماز پھر سے پوری دہرائے، مگر یہ کہ اس کو بار بار شک ہوتے ہی رہتا ہے، شک ہوتے ہی رہتا ہے۔ اب اس نے پڑھی ہے 3، شک ہو رہا ہے کہ میں نے 4 پڑھ لی ہے، تو حکم کیا ہے؟ فرمایا شک ہو گیا، 1 رکعت اور مزید پڑھا ہے، 1 رکعت کیا کر لے اور مزید پڑھا ہے۔ کتنی ہو جائے گی؟ یعنی یوں تو 5 ہو گئی، مگر یوں حقیقت میں کتنی ہوگی؟ 4 ہو جائے گی، اور پھر سجدہ سہو کر کے نماز پوری کر لے۔ ایک شخص ہے وہ یوں کہتا ہے کہ اس نے پڑھی کتنی ہے؟ 4،
مگر اس کو شک ہی ہو رہا ہے کہ پڑھی کتنی اس نے 3 رکعت پڑھی ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ اس کو شک ہی ہو رہا ہے تو یوں سمجھے کہ 3 پڑھی ہے میں نے تو وہ 3 ہی سمجھے، مزید 1 رکعت اور ملا لے اور سجدہ سہو کر لے۔ یعنی نماز کے اندر شکوک ہے تو اس کے بھی حل بیان فرمائے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ اب تو تیرا کلام مبارک بھی پورا ہونے جا رہا ہے، اے اللہ کر تیرا کلام مبارک مکمل ہو جائے گا۔ اے اللہ لیکن ہماری توبہ آج بھی ادھوری ہے، اے اللہ ہماری معافی آج بھی ادھوری ہے، اے اللہ ہمارا استغفار آج بھی ادھورا ہے۔ اے اللہ تو اپنا فضل فرما اور ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، رب کریم ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم بہت بڑے پاپی مجرم بندے ہیں، اے اللہ بظاہر ہم دیندار ہیں لیکن حقیقت میں ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے پاپی ہیں، مجرم ہیں، دھوکے باز ہیں۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری اصلاح فرما دے، اے اللہ ہمیں حقیقی ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنا نور محبت ہمارے سینوں میں پیوست فرما دے، اپنی رضا ہمیں عطا فرما دے، ہمیں صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری حاجات کو تو اپنے خزانوں سے پورا فرما۔ اے اللہ ہماری دن رات کی عبادتوں کو تو اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے معاونین کی تو معاونت فرما۔ اے اللہ ہم سے محبت رکھنے والوں سے اے اللہ تو بھی محبت فرما۔ رب کریم جو لوگ ہم سے دعاؤں کی گزارش کرتے اے اللہ ان سب کی جائز مرادوں اور تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ اس مجلس کے تمام شرکاء کی تمام حاجات اور ضروریات کو تو اپنے خزانے سے پورا فرما۔ اے اللہ ہماری تفسیر کرنے کو اور سننے کو اور اس عمل کو تو بےحد مقبول بنا اور تو اپنے فضل سے اسے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا